تو کیا مسلمان کو مسلمان کے ساتھ پھر کیسے بات کرنی چاہیے؟ مسلمان کو مسلمان سے جب اختلاف ہو جائے تو کیسے کرنا چاہیے؟ تو مقصد سارا بات بتانے کا تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فہم عطا فرمائے. اور میں بار بار اکثر جو دیندار اس کی بات کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ یہ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے نا، جو ہم لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں، دعوت کے کام کرنے والے یا جو لوگ بھی دین پھیلانے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کی ظاہر ہے بتائی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اور ان کی جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بات ہم پھر وہی ہے کہ بات ہم کریں سنت کی، حلیہ بھی سنت کا، لیکن اتنا بڑا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا اور پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. مسلمان کو کے خلاف، مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکا رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ دین کی بات کر کے دین کے ذریعے سے، ایک تو ہے نا پولیٹیکلی لوگوں کے اندر ڈفرینس پیدا کرنا، پالیٹکس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، یا کسی ریجن کے بیس کے اوپر، ریجنل بیسس کے اوپر لوگوں کے اندر ڈویژن پیدا کر دی. ایک ہوتا ہے کہ دین کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو تقسیم کر دینا. یہ جو دین کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے یہ کوئی فزیکل تقسیم نہیں ہوتی. کنٹری ٹو کنٹری جو تقسیم ہوتی ہے وہ تو بارڈرز ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ نے تقسیم کر دی. اب دین کی تقسیم کوئی فزیکل لائن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں اختلاف مت کرو، فرقہ واریت مت کرو. تو فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص یہ کہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، میری مانو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو باقی جتنے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب جاہل ہیں، یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب انہوں نے سب تو صرف بزنس بنایا ہوا ہے. اور کیا کیا کہ آپ نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ نفرت پھیلا دی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈویژن ہے. آپ نے ایک نیا فرقہ بنا دیا. اسی طریقے سے کوئی اور شخص اٹھا، اس نے یہ بات کہی نہیں ہم ٹھیک ہیں اور ہمارے علاوہ یہ سارے غلط ہیں. تو کیا ہوا کہ آپ نے ایک اور فرقہ بنا دیا کہ بس یہ ٹھیک والا فرقہ ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو اختلاف کریں، اپنا اوپینین بھی دیں، اپنی رائے بھی دیں، دلیل بھی ہو، مستند بھی ہو، سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی سننے والوں کو یہ مت بتائیں کہ اچھا ہم ٹھیک ہیں تو بس دوسرے سارے غلط ہیں اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اور دوسری بات، بتانے کا انداز بہت امپورٹنٹ ہے. سب بتانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو یہ بھی بتانا ایک داعی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لہجے سے، اپنے انداز سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے ایکسپریشن سے، اپنے الفاظ سے نفرت والا پہلو نہیں کرے. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے الفاظ ٹھیک ہوتے ہیں، انداز بڑا اگریسو ہوتا ہے، الفاظ بڑے ٹھیک ہے، لیکن جس انداز میں بولا وہ دوسرے بندے کے پاس کیا ہوا؟ نفرت کا میسج ٹرانسفر ہو گیا. کئی دفعہ انداز بڑا معصومانہ ہوتا ہے، لیکن الفاظ میں ایسی آگ ہوتی ہے کہ سننے والے کے اندر آپ نے نفرت کا بیج ٹرانسفر کر دیا. تو یہ جو نفرت ہے اس سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بچنے کی تعلیم دی. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ نفرت نہیں پھیلانی. اور اگر کبھی کبھی ایسی فیلنگ ہو کہ دوسرے کسی مسلمان کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ولا تنفروا. اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، میں نے اپنا کوئی ایسا انداز نہیں رکھنا جس سے مسلمان آپس میں نفرت پیدا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس اخلاق کو سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی میں اس اخلاق کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ صرف باتوں سے تبدیلی نہیں آتی، اصل تبدیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ باتیں جو سنتے ہیں ہم وہ ہمارے عمل میں آ جائیں. اور جب وہ عمل بنے گا، عمل ہوگا اور اس عمل کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایک ڈفرینس فیل ہوگا اور پورے معاشرے میں کے اندر ایک آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.